اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. وعن عبد اللہ بن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق خلقه فی ظلمات فألقى علیہم من نورہ فمن اصابہ من ذلک النور اہتدى ومن اخطاہ ضل. فلذلک اقول جف القلم علی علم اللہ. رواہ احمد والترمذی. روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے اپنی مخلوق اندھیرے میں پیدا کی، پھر ان پر اپنی شعاع ڈالی. جسے اس نور سے کچھ پہنچا وہ ہدایت پا گیا، جو اس سے رہ گیا وہ گمراہ ہو گیا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ قلم اللہ کے علم پر سوکھ چکا ہے. اب ذرا اس حدیث پاک کو سمجھتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا. یہ سب سے پہلی بات ہے. اس میں علماء کرام میں سے بعض فرماتے ہیں کہ یہ اسی طرح کا اندھیرا تھا جیسے آج ہوتا ہے، روشنی نہیں ہوتی، اس طرح کا اندھیرا تھا. اور بعض نے فرمایا ہے، جس میں مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، کہ وہ جو ظلمت تھی یعنی اندھیرا تھا وہ لوگوں کے جو نفوس ہیں اس کی ظلمتیں تھیں. یعنی جو لوگوں کا نفس ہے، نفسانی اور شہوانی اندھیرے اس سے مراد ہیں. لیکن بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے اندھیرا ہی مراد ہے جسے اندھیرا کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھیرے میں اپنی مخلوق کو پیدا کیا. سب سے پہلے تو اندھیرا یعنی وہی اندھیرا جو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ سمجھ لیں کہ پھر ان پر اپنی شعاع ڈالی، اپنی شعاع نور ڈالی. اب اس کو سمجھ لیں کہ اس نے اپنی شعاع نور ڈالی. اس سے مراد دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں. اس سے مراد سب سے پہلے تو جو قوی چیز محسوس ہو رہی ہے وہ ہے کہ اس نے اپنا نور ہدایت مخلوق کے اوپر ڈالا، القاء فرمایا. نور ہدایت جو اللہ کا نور ہدایت ہے وہ اس نے مخلوق پر القاء فرمایا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ اس نے اپنا نور ذاتی بما صفات کے ڈال دیا ہو، یہ بھی ممکن ہے. بہر واللہ عالم و رسولہ عالم، کہ اللہ و رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ نور ہدایت تھا یا وہ نور ذات و صفات تھا. اگر تو وہ نور ہدایت تھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس پر بھی پڑا اس تک اللہ کی ہدایت پہنچ گئی. اگر وہ نور ذات و صفات تھا تو پھر یہ معاملہ تھوڑا تفصیل طلب ہوگا، اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات لا تعداد ہیں، بے گنتی ہیں. اللہ کی صفات کی کوئی گنتی نہیں. تو اگر اس نے اپنا نور ذات و صفات ڈالا تو پھر ہم کہیں گے کہ اس نور میں سے ہر ایک نے اپنی طبیعت کے مطابق اس نور کو قبول کیا، اس نور کو
قبول کیا، بلکہ وہ نور جو ہے اس کو ہم جمع کے صیغے میں بولیں کہ وہ نور دراصل انوارات کا مجموعہ تھا، انوار کا مجموعہ تھا، کہ اس میں سے اگر کسی کی طبیعت ایسی تھی کہ علم کو قبول کر سکے تو اللہ کی صفت کا نور جو علیم، اللہ کی ذات علیم ہے، اس کی صفت ہے علیم، تو اگر کوئی علم کی استطاعت والی طبیعت کا تھا تو پھر ہم یہ کہیں گے اس نے علم کو اس کی طبیعت نے قبول کر لیا۔ اگر کسی کی طبیعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق و محبت کی جانب تھی تو اس نے اللہ کی صفت ودود کے نور کو قبول کر لیا۔ اگر کوئی نظر والا تھا تو اس نے نور بصیرت و بصارت کو، بلکہ غالب کیا چیز ہوگی؟ بصیرت، اس کے نور کو قبول کر لیا۔ اور اگر کوئی زاہد و عابد تھا تو اللہ کی صفت واجد کے نور کو اس نے قبول کر لیا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جملہ صفات کے نور کو ہدایت پانے والوں میں سے ہر ایک کی طبیعت جس کے مطابق تھی وہ اس صفت کے نور کو قبول کرتا رہا، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ذات کا وصال پانا تھا انہوں نے اللہ کی جو ذات کی شعاع تھی، ذات کا نور تھا، اس کی تجلی تھی، اس کو قبول کر لیا۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ جس شعاع نور کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے تجلی، اس بات کو آپ جان لیں، وہ کیا چیز ہے؟ تجلی۔ تو ان تجلیات کو بقدر اپنی طبیعت کے اور بقدر طبیعت کے میلان کے اور بقدر اپنی استطاعت کے سب نے قبول کر لیا جو ہدایت پانے والے تھے۔ اگر یہ نور تھا ذات و صفات کا تو اس کی تفصیل آپ کو بتا دی، اگر یہ نور ہدایت کا تھا تو پھر ہدایت کو سب نے قبول کر لیا، ہر ایک نے اپنی طبیعت اور درجے کے مطابق۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ نے مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، پھر ان پر اپنی شعاع نور ڈالی، فَأَلْقَى عَلَيْهِم مِّن نُورِهِ، فَأَلْقَى عَلَيْهِم مِّن نُورِهِ۔ اب یہاں پر ایک چیز میں ذکر کر جاؤں عقائد اہل سنت سے متعلق۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، ہمیں علم نہیں ہوتا تھا، تو سخت عقیدوں میں سے، عقیدے والوں میں سے بعض لوگ ہمیں دھوکہ دے دیا کرتے تھے، اور آج بھی وہ دھوکہ جاری ہے۔ جیسے کہ ہمارے اہل سنت میں کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ کا نور آ گیا، اللہ کا نور آ گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا نور ہیں۔ تو فتویٰ جو سب سے پہلے اوپر گرایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، دیکھیں جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور تو ہے خالق کا نور، اور وہ نور پاک جو ہے وہ اس کا نور ذاتی ہے، اور وہ نور الہ کا نور ہے۔ لہٰذا جب تم یہ کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہیں تو یہ شرک ہو گیا، کھلا ہوا شرک ہے، تو لہٰذا اس سے توبہ کرو۔ حضور کو اللہ کا نور سمجھنا یہ بالکل شرک جلی ہے، نعوذ باللہ، اور جو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ نعوذ باللہ جی مشرک ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہماری عوام اہل سنت کو پریشان کرتی ہیں، اور ہمارے والے بیچارے، اب مہنگائی کا دور ہے، کوئی کسی بھی کام میں لگا ہے، پہلے 8 گھنٹے ہوتا تھا 12 گھنٹے ہے، جن کے اپنے کام ہیں انہوں نے بھی گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی مصروفیت بڑھا لی ہے، اخیر بچے بھی پالنے ہیں، اخیر انہوں نے اپنا نظام بھی چلانا ہے۔ اب وہ نہ علماء اولیاء کے پاس جاتے ہیں، اور اس دور میں اولیاء کے پاس جانے کا رواج تو ویسے ہی ختم ہو گیا۔ کچھ تو اس رواج کے آڑے 2 نمبر پیر آئے، اور کچھ علم ناقص رکھنے والے مولوی آئے۔ جو 2 نمبر پیر تھے انہوں نے تو اپنے طرز عمل کو، مخلوق کو جو دکھایا ہے نا، اپنی جو وصولیاں انہوں نے مخلوق سے کی ہیں، جو مخلوق پر بیجا بوجھ ڈال کر انہوں نے اس فیلڈ کو اپنا ذریعہ معاش بنایا ہے، اس کی وجہ سے لوگ تمام اللہ والوں سے متنفر ہو چکے ہیں۔
اس دور میں اگر آپ کہیں نا فلاں جگہ پہ ایک پیر ہے، تو اس پیر سے مراد لوگوں کا اب وہ تصور ایسا پلٹا کھا گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے شاید کوئی تویز گنڈے والا بیٹھا ہے، شاید کوئی کالے علم والا بیٹھا ہے، ہمیں جناب تویز دے گا تو جناب ہم چاہیں تو اپنے کام کھلوا لیں گے، چاہیں تو اس پیر کے پاس جا کے اپنے دشمنوں کے کام، اپنے شریکوں کے کام ہم باندھ دیں گے، ان کی دکان کو بند کر دیں گے، ان کے کاروبار کو بند کر دیں گے، ان کے گھر میں لڑائی کرا دیں گے۔ تو یہ ایک پہلا تصور لفظ پیر سے آج کل لوگوں کو، اکثریت کو، اچھے لوگوں کو، علم والوں کو نہیں لیکن عوام کی اکثریت کو یہ تصور پیدا ہو چکا ہے۔ اور اس کا سبب جو ہے نا وہ دو سبب ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ وہ پیر جن کا طرز عمل شریعت اور طریقت اور محبت اور حقیقت اور معرفت الہی کے خلاف ہے، جن کا مطمع نظر صرف دنیا ہے، اور وہ لوگ دنیا اس فیلڈ سے کما رہے ہیں، اسی فیلڈ کو انہوں نے اپنا ذریعہ روزگار بنا لیا، سلوک کا معاملہ کوئی نہیں، معرفت الہی کا معاملہ کوئی نہیں، صرف عملیات اور تویز پر سارا کام آ کے ٹک گیا ہے۔ سب سے پہلی رکاوٹ تو وہ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ رکاوٹ ہیں جو بے علم مولوی ہیں، جن کو عالم آپ نہیں کہہ سکتے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو راسخ فی العلم ہو، جو اپنے علم میں پختہ ہو، اور جو ہو دنیا دار۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، الف لا پڑھے ہوں پڑھ حافظ ہویوں، پر نہ گیا حجابوں پردہ ہو، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں، تے طالب ہویوں زردہ ہو۔ اور فرمایا کہ جو ہے نا 100,000 کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، باج فقیراں کسے نہ مارے باہو، ایہو چور اندردہ ہو۔ کتابیں تو پڑھ لی، کچھ پڑھی کچھ نہ پڑھی، کچھ پڑھ لی تو سمجھی نہ، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر اس کی دو وجوہات آگے نکل آئی۔ ایک تو علاقے میں کوئی واقعی صحیح علم رکھنے والا راسخ علم ہے۔ یاد رکھے، راسخ علم ہونا یہ صرف فضل الہی کا محتاج ہے، مدرسے کی سند کا محتاج نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا، ضروری نہیں کہ مدرسے کی سند رکھنے والا راسخ علم ہو۔ آج تو جیسی بات ہے الا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ علیہ ایک دن بیان فرما رہے تھے، تو ان کا بڑا بے ساختہ سا انداز ہوتا تھا۔ کہنے لگے، بھائی ہمارا دور ہوتا تھا، ہمیں سوکھے ٹکڑے کھانے کو ملتے تھے، کسی وقت مدرسے میں دال بھی میسر ہوتی تھی، کبھی ہم جو ہے وہ بغیر کھانا کھائے بھی رہ جاتے تھے، لیکن علم پڑھتے تھے۔ کہنے لگے آج دیکھیں کہ مدرسے میں سب کچھ ملتا ہے لیکن ہمارے بچے پڑھ کے نہیں دیتے۔ تو یہ بات ان کی 1000 باتوں پہ بھاری ہے کہ پڑھ کے نہیں دیتے، کچھ تو پڑھ کے ہی نہیں دیتے، کچھ پڑھتے ہیں تو توجہ ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب میرے دوستو، کچھ پڑھا کچھ نہ پڑھا، کچھ پڑھ لیا تو اسے سمجھانا، غرض کے علم میں راسخ نہ ہوئے۔ ضروری نہیں کہ مدرسے سے پڑھ کر ہی بندہ علم میں راسخ ہو، بعض اوقات مدرسے سے پڑھ کر بھی بندہ علم میں کچا رہ جاتا ہے، اور بعض اوقات بغیر پڑھے جب اس کو اللہ تعالیٰ علم عطا کر دے وہ علم میں راسخ ہو جاتا ہے۔ اگر اس بات کا مجھ سے آپ ثبوت مانگیں تو حضرت علامہ نور بخش توکلی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں، حضرت نور بخش توکلی امبالوی رحمت اللہ علیہ، نہ سوری، میں نام غلط لے گیا، یہ نام تو اصل میں ابھی کتاب کا ذکر ہو رہا تھا وہ میری زبان پہ آ گیا۔ حضرت سائیں توکل شاہ صاحب جو نور بخش توکلی صاحب کے بزرگ تھے، کون؟ حضرت سائیں توکل شاہ صاحب۔ پھر دہرا دوں، حضرت سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی، امبالہ کے رہنے والے۔ آپ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن آپ کے علم کا یہ حال تھا کہ علماء وقت 2 زانو ہو کر آپ کی خدمت میں بیٹھے رہتے تھے، اور آپ سے ان مسائل کا حل پوچھتے تھے جن مسائل کا حل کتابوں میں نہیں ملتا تھا، جن مسائل کا حل کتابوں میں نہیں ملتا تھا، ان مسائل کا حل بغیر پڑھے، جو بالکل ان پڑھ تھے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، حضرت شاہ توکل امبالوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے وہ حل ملتا تھا۔ ایک دن ایک شخص جو ہے وہ علماء سے مایوس ہو کر آپ کی طرف آیا،
بندہ بڑا ذی عقل ذی شعور آدمی تھا، بڑا عقل کے موتی رکھنے والا بندہ تھا. وہ آیا آپ کے پاس، آ کے عرض کرنے لگا حضور میں زمانے بھر میں بڑے بڑے علماء کے پاس سے ہوا یا ہوں، ایک سوال کا جواب بتانے سے ہر کوئی قاصر ہے. آپ کی بارگاہ سے سنا ہے کہ ایسے ایسے سوالوں کے جواب ملتے ہیں جو سوال علماء حل نہیں کر سکتے، حالانکہ آپ ان پڑھ ہیں. تو آپ نے فرمایا تم اپنا سوال کرو. تو اس نے کہا حضور وہ جو حدیث ہے نا کہ یہ دنیا کافر کے لیے مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، تو حضور میرا ذہن الجھ گیا ہے. بعض مسلمان اس زمانے میں نے خود دیکھا ہے، بعض مسلمان اتنے امیر ہوتے ہیں، نوکر چاکر ہوتے ہیں، زمینیں ہوتی ہیں، پیسہ مال و دولت ہوتا ہے، کوئی خواہش کریں تو ان کی خواہش فوراً سے پہلے قبول ہو جاتی ہے، ان کی پوری ہو جاتی ہے، قبول کیا پوری ہو جاتی ہے. اور بہت سارے کافر ایسے دیکھے جو اتنی قسم و پرسی کی زندگی گزارتے ہیں کہ بس کسی وقت فاقہ ہے، کسی وقت خالی روٹی ہے، کسی وقت کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس رہنے کا مکان نہیں ہے. حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بھئی یہ دنیا تو کافر کے لیے جنت ہے، پھر سارے کافر مالدار کیوں نہیں ہیں؟ اور یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، پھر سارے جو مومن مسلمان ہیں وہ سارے غریب کیوں نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے نا. قید خانہ تو حضور میرے خیال میں جب بنے گا جب سارے ہی غریب ہوں. بھئی اب سارے جو ایمان رکھتے ہیں، آگے جو جنت ہے سب کے لیے، تو پھر ان ساروں کے لیے یہاں قید خانہ ہونا چاہیے. تو حضور یہ جو حدیث پاک ہے بے شک درست ہے، لیکن یہ بات اس میں جو ہے نا میرا ذہن کشمکش میں ہے کہ مسلمان کچھ امیر ہیں کچھ غریب ہیں. میرا سوال امیر مسلمانوں کے بارے میں ہے، غریب کا تو سمجھ میں آ گیا وہ تو ہیں ہی قید خانے میں، لیکن امیروں کے بارے میں ہے جن کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. اور غریب کافر کے بارے میں ہے کہ جس بیچارے کا یہاں پہ برا حال ہے آگے بھی اس کے لیے جہنم. تو اب اس غریب کافر کے لیے یہ جنت کیسے اور امیر مسلمان کے لیے یہ قید خانہ کیسے؟ اب اس کا میں نے سوال بہت علماء سے پوچھا ہے، مجھے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا. تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا بھی بات تو بالکل صاف اور واضح ہے. دیکھیں کہ جہاں دوسرے الجھ جاتے ہیں، کتابیں فرول فرول مارتے ہیں، سوال کا جواب نہیں ملتا، وہاں یہ اللہ والے جواب کیسے دیتے ہیں؟ ان کا پڑھا لکھا تو کیسا ہوگا، ان کا جو عالم ہے وہ تو کیسا ہوگا، جو ان کا ان پڑھ ہے اسے یہ ملکہ حاصل ہے، یہ ملکہ اسے حاصل ہے کہ وہ ایسے ایسے سوالوں کے جواب دیتا ہے جہاں علماء عاجز ہو جاتے ہیں. سائیں توکل شاہ سے پہلے بتا چکا، پڑھے ہوئے تو نہیں ہیں بظاہر، لیکن یاد رکھیں علم پڑھائی کا محتاج نہیں، علم فضل الہی کا محتاج ہے. اللہ فضل کرے تو پھر علم آتا ہے. اور جن کو وہ علم لدنی عطا فرما دے، ملدنا علما، جن کو علم لدنی عطا فرما دے، پھر ان کے لیے تو علم کی کوئی گرہ کبھی گرہ رہتی ہی نہیں. ان کے لیے تو علم کے سب عقدے کشا ہو جاتے ہیں، سب گریاں کھل جاتی ہیں. تو اس نے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا بھائی جواب تو بڑا اس کا آسان سا ہے، یہ کوئی اتنا مشکل مسئلہ تو نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو سکے. عرض کیا حضور میرے لیے تو میری تو جان جو ہے وہ عذاب میں آئی ہے، مجھے تو اس کا جواب چاہیے. کیسے کیسے علماء کے پاس گیا، کہاں کہاں کی خاک چھانی، اس کا جواب نہیں ملا، میرا ایمان بچائیے. تو آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، جو مسلمان یہاں پر امیر ترین ہے، جو مسلمان، اب ذرا نوٹ کرتے جانا، سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی کا جواب، جو ایک دن مدرسے نہیں گئی، ٹھیک ہے نا جی. تو کہا کہ جو مسلمان امیر ہے اور اس کی خواہشیں بھی پوری ہو رہی ہیں، بلکہ میں یوں کہوں جو مسلمانوں میں سب سے امیر ہے، جو مسلمانوں میں سب سے امیر ہے، وہ جتنا بھی امیر ہو جائے جنت والی سہولت تو اسے یہاں نہیں ملی ہوئی، جنت والی سہولت تو اسے یہاں نہیں ملی ہوئی. بھئی وہاں تو اگر پھل کو دل کرے گا تو وہاں تو وہ پھل کی شاخ خود چل کے آ جائے گی، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ ٹوٹ کے سامنے گر پڑے گا. اور جناب کسی پرندے کو دل چاہے گا آسمان میں اڑتا ہوگا، تو وہاں تو جب جیسے دل چاہا اسے کھاؤں وہ فوراً بھنا ہوا آ کے پڑے گا، پر کہاں گئے، آلائشیں کہاں، ٹھیک ہے نا جی، فوراً
बुना हुआ। और ये भी तो मुमकिन है ना मेरे दोस्तों, वो जन्नत है वहाँ आलाइशें भी ना हो, ठीक है ना, ये आलाइशें तो दुनिया में है। बहरहाल जो कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, पर सिरी जो भी चीज़ें हैं उसकी, वो सारी ख़त्म होकर और एक ही लम्हे से पहले भुनकर सामने आ रखा जाएगा। तो कहा कि अब ये जितना भी अमीर हो, आखिर गोश्त खाने को दिल चाहे तो को बकरा को परिंदा कहीं से तो लाना पड़ेगा, और फिर मुमकिन है कभी ना भी मिले, ठीक है ना। देर तो लगी, हो सकता ख्वाहिश ना भी पूरी हो। फल को दिल चाहे, हो सकता उसका मौसम ही ना हो। वो चाहता हो मैं सेब खाऊं, सेब का मौसम ना हो। वो चाहे गर्मी में मैं माल्टा मौसमी खाऊं, मौसम ना हो। तो फरमाया वो जितना भी अमीर है, हाँ हाँ, वो जितना भी अमीर है, लेकिन उस जन्नत की सहूलतों के मुकाबले में, उस जन्नत में जो उसका मुकाम है, उसके मुकाबले में तो वो कैद खाने में ही है। उस जन्नत के मुकाम के मुकाबले में तो कैद खाने में ही है। और अब काफिर को देख कि काफिर को जहन्नुम में जितना अजाब होगा, अब यहां पर वो काफिर अगरचे वो कितना भी गरीब है, चलो मान लो भाई उसे 1 महीना रोटी नहीं मिलती, फरमाया वहां तो ये होगा क्या महीने और क्या साल और क्या सदियां, एक तो खाना नहीं मिलेगा, ऊपर से मिलेगा तो पीप और जनाब खून मिलेगा, ज़क़ूम मिलेगा खाने को। यहां पे उससे तो बचा हुआ है ना। तो उस अजाब के मुकाबले में तो आज ये जन्नत में ही है। उस जहन्नुम के अजाब के मुकाबले में तो आज ये क्या है, जन्नत में ही है। फरमाया अब देख लो कि ये उस अजाब के मुकाबले में जन्नत में, और ये उस दर्जे के मुकाबले में कैद खाने में। क्या जवाब दिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इनके 2 लफ्ज दूसरों के 1000 लफ्जों के मुकाबले में वो इत्मीनान बख्शते हैं कि साइल को ऐसा इत्मीनान हो जाता, फिर पूरी जिंदगी उस मामले में सवाल करने की जरूरत रहती नहीं। बात आपके समझ में आ गई? तो मेरे दोस्तों, जरूरी नहीं है कि मदरसे से पढ़कर ही इल्म आए, ठीक है ना जी। ये जरूरी नहीं है कि मदरसे से पढ़े बगैर बंदा जाहिल ही रहे। यहां ये भी बता दूं, जाहिल और अनपढ़ में भी बड़ा फर्क होता है। जाहिल और अनपढ़, जैसे अनपढ़ और पढ़ा लिखा, वो दीन का हो या दुनिया का हो, जैसे 2 कैटेगरीज ये अलग अलग है ना, 2 अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग गिरोह हैं। पढ़े लिखे अलग हैं, बगैर पढ़े अलग हैं। याद रखना, बिल्कुल इसी तरह ही जाहिल अलग हैं, जाहिल अलग हैं और इल्म वाले अलग हैं। ये जरूरी नहीं कि पढ़े लिखों में आपको इल्म वाले मिल जाएं, और ये जरूरी नहीं कि अनपढ़ों में आपको जाहिल मिल जाएं। बाज़ औक़ात आपको पढ़े लिखों में जाहिल मिलते हैं, बाज़ औक़ात अनपढ़ों के अंदर इल्म वाले मिल जाते हैं, शऊर वाले मिल जाते हैं, तहजीब वाले मिल जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो अनपढ़ हो वो जाहिल भी हो। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पढ़े लिखे जाहिलों को देखा है। मुझे ये बताएं, अगर कोई पढ़ा लिखा हो अपने उस्ताद की कदर ना करे तो वो जाहिल है या नहीं, गैर तहजीब याफ्ता है या नहीं, बेशऊर है या नहीं, बोले ना। और ऐसे लोग हैं या नहीं हैं जो उस्तादों से पढ़कर, उस्तादों से कुरान पढ़ा, बाद में उस्ताद की कदर कोई नहीं, उस्ताद से हदीस पढ़ी, बाद में उस्ताद की जात ही ना पूछी, कोई हाल अहवाल ना पूछा, सलाम दुआ भी नहीं करता, उस्ताद की मुखालफत करता है, ठीक है ना जी। कोई बुजुर्ग है, ठीक है, उसका मुरीद हुआ, कल को उसे छोड़ गया, फिर उसका गुस्ताख बन गया, तो मुझे बताएं, ये 10 साल मुर्शिद की खिदमत में रहा, उसने 18 साल में जाकर दरसे निज़ामी किया, दौरा हदीस तफसीर भी किया, सारे काम करके बैठा। अब आप उसे मेरे दोस्तों बाशऊर कहेंगे? उसे आप मेरे दोस्तों तहजीब याफ्ता कहेंगे या उसे जाहिल कहेंगे? ऐसे होते हैं पढ़े लिखे जाहिल। और ये जो कॉलेज की किताबें हैं, इनको पढ़ के तो ज्यादातर बंदे पढ़े लिखे जाहिल हो जाते हैं। ना वालदैन का अदब तमीज, क्योंकि वो वाला इल्म जो निसाब रखा गया वो तमीज ही नहीं सिखा रहा, वो बाशऊर और बातहजीब नहीं बना रहा, बाशऊर और बातहजीब नहीं बना रहा, बल्कि वो इल्म जाहिलों को पैदा कर रहा है। अफगानिस्तान में मदरसे के पढ़े हुओं ने मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डाल दिया,
ہمارے گریجویٹس نے، ہمارے جناب جو ہے وہ کیمبرج یونیورسٹی کے پڑھے لکھوں نے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے لکھوں نے، جن کی لاکھوں اور کروڑوں میں تنخواہیں ہیں، جن کی لاکھوں اور کروڑوں میں تنخواہیں ہیں، ملک کا بیڑا غرق کر کے اپنی جیب خزانے بھر کے وہ جا رہے ہیں امریکہ، جہاں اصل جو ہے نا ان کا مسکن ہے. ٹھیک ہے نا. تو مقصد یہ ہے کہ ضروری تو نہیں کہ علم پڑھ کر بھی انسان جو ہے وہ عالم ہو جائے، علم پڑھ کر بھی وہ جناب باشعور ہو جائے، با تہذیب ہو جائے. یہ ضروری نہیں ہے میرے دوستو. اور یہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے نا، اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا تھا، ہم ایسی تمام کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ارے جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جس باپ نے 15 کلے بیچ کے بچے کو پڑھا کے جج بنایا، میں نے کئی سال پہلے دیکھا وہ فیس بک پہ یوں ہاتھ باندھ کے بیٹھا تھا. وہ کہتا خدا کا واسطہ نہ پڑھاؤ، اتنا اپنی پونجی ان کے پیچھے ضائع نہ کرو. کیوں کہا؟ تعلیم تہذیب نہیں سکھا رہی، تعلیم شعور نہیں دے رہی، تعلیم علم میں پختہ نہیں بنا رہی جو دنیاوی تعلیم ہے. تو اس لیے میرے دوستو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ پڑھنے لکھنے کے بعد تہذیب، شعور اور جناب علم، یہ ساری چیزیں آ جائیں اور علم میں بندہ راسخ ہو جائے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان پڑھ بندہ جاہل ہی ہو، ان پڑھ بندہ بے شعور ہی ہو، بے تہذیب ہی ہو، غیر علم والا ہو. ایسا نہیں ہوتا. یہ علم تو اللہ کی بانٹ ہے، وہ جس کو چاہے دے دے. کاغذ کے پرزے کی سند ضروری نہیں. اب تو بلکہ آپ کو معلوم ہے نیٹ کے اوپر جو ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی یہ یونیورسٹی میں ڈگریوں کے لیے اپنے بچوں کا ٹائم ضائع نہ کرو، ان کو سکل سکھاؤ. اب تو سارے اس بات کو سمجھنا شروع ہو گئے. پہلے تو ہم سمجھتے تھے، اب تو سارے سمجھنا شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. مدرسے کی ڈگریاں لے کر، مدرسے کی سندیں لے کر، کالجوں کی ڈگریاں لے کر میرے دوستو، جب ان سے کچھ پوچھا جاتا ہے تو زبان ہی نہیں کھلتی، کچھ آتا ہی نہیں. تو بہتر کیا ہے، یا تو جو علم پڑھ رہے ہو نا اس میں اپنا آپ پیش کرو، اپنا آپ دو اس علم کو، پھر وہ علم آئے گا. ٹھیک ہے نا جی. اور ان تمام علوم میں سب سے افضل علم علم معرفت اور حقیقت ہے. یہ وہ علم ہے جو بندے کو رب کی پہچان کراتا ہے. اور یاد رکھنا، جو فقیر ہو، جو صوفی ہو، جو درویش ہو، جو سالک ہو، اسے جب رب کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر اسے سب کی پہچان ہو جاتی ہے. جو رب کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی پہچان لیتا ہے، وہ لوگوں کو بھی پہچان لیتا ہے، اسے علم کی بھی پہچان ہو جاتی ہے. وہ علم جغرافیہ کو بھی جان لیتا ہے، وہ علم سائنس کو بھی جان لیتا ہے، وہ علم شریعت کو بھی جان لیتا ہے، وہ علم تفسیر کو بھی جان لیتا ہے، وہ علم حدیث اور شرح حدیث کو بھی جان لیتا ہے. وہ قلوب کے رازوں سے واقف بھی ہو جاتا ہے. جس سے وہ نہ چھپے پھر اس سے کیا چھپے؟ بات سمجھ میں آئی؟ جس سے وہ نہ چھپے اس سے پھر کیا چھپے؟ ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے صرف علم شریعت کا پڑھا، وہ شریعت کے علم کے مطابق جب ان سے مسائل پوچھتے ہیں تو وہ مسائل کے حل ہمیں بتاتے ہیں. جو مفتیان حضرات ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فتویٰ دیتے ہیں. فتویٰ نویسی میں بعضوں کو بڑی مہارت ہوتی ہے، وہ ہمیں ہمارے مسائل کا حل بتاتے ہیں. لیکن اگر اسی عالم سے آپ سائنس کے متعلق سوال کریں تو اس کا جواب ہوگا، جواب بھی صحیح ہے. وہ کہتا بھائی یہ میری فیلڈ نہیں ہے، جا کسی اور کے پاس جا جو اس کو جانتا ہو. ٹھیک ہے نا. تو ہر فیلڈ والا بندہ اپنی فیلڈ میں مہارت تو رکھتا ہے. یہ ایک اور رخ سے گفتگو آپ کو کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں. لیکن وہ دوسرے سبجیکٹ میں، دوسری فیلڈ میں ماہر نہیں ہوتا. ایک اللہ والوں کی بارگاہ ہے. ہم نے دیکھا تاریخ میں ریاضی دان آیا تو اس کو ریاضی کے کلیے سکھا کے بھیجا. سائنس دان آیا، اس کو سائنس کے علم اپنی نظر سے جو جہاں تک وہ جانتا تھا وہاں تک تو وہ جانتا تھا، جو وہ نہیں جانتا تھا اپنی نظر سے وہ علم منتقل کر کے اس کو بھیجا. ہم نے دیکھا جو حکمت کو نہیں جانتا تھا، جو طب کو نہیں جانتا تھا، انہیں حکمت کا علم اور طب کا علم دے کر بھیجا. اور جن کو علم دے کر بھیجا نا میرے دوستو، وہ بعد میں زمانے والوں کے اس فیلڈ میں رہنما بنے. اس فیلڈ میں میرے دوستو لوگوں نے ان کی پیروی کی.
کہیں آپ کو اللہ والوں کی عطا سے حکمت کے اندر طب میں جعلی نوس نظر آئے گا، کہیں آپ کو بو علی سینا نظر آئے گا جس پر نظر پڑی حضرت ابو الحسن خرقانی کی تو علم کا کیسا کمال عطا کر دیا، اللہ اکبر۔ تو یہ دوستوں میرے، یہ بادشاہوں کو بادشاہ گر، یہ علماء کو علماء گر، یہ کیمیا دانوں کو کیمیا گر، اور جاہلوں کو عالم، غیر تہذیب والوں کو تہذیب والا، اور ہما قسم کے نور بانٹ کر سب کو میرے دوستوں، سب کی جھولیوں کو فیض سے بھر کے سب کو رنگین کرنے والے ہیں۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر یہ نور نور صفات تھا، میں اپنی فیلڈ میں ہی میں نے تھوڑا سا تفصیل کر کے آپ کو سمجھایا، تو اگر نور جو مخلوق پر پڑا، بات یاد ہے نا بھائی، اگر وہ نور صفات تھا تو یہ ساری گفتگو میں نے صفات سے متعلق کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر ایک نے اپنی طبیعت کے مطابق، جس طبیعت میں، جس علم میں، جس فیلڈ میں ان کا میلان تھا، اس کے مطابق اللہ کی صفت سے فیض اور پرتو حاصل کیا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ایک چیز میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جو فتویٰ لگتا ہے اللہ کا نور آیا، جہاں سے بات چلی تھی، اللہ کا، بولو ذرا کیا، اللہ کا نور آیا، وہ کہتے ہیں یہ کھلا ہوا شرک ہے، تو لہٰذا اس سے باز آ جاؤ، اسے توبہ کرو، پھر دوبارہ ایسے مسلمان ہو جاؤ۔ تو یہ بہکاوے جب ہم نہیں جانتے تو ہمیں بھی لوگ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا بھی بات یہ ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں نا اللہ کا نور، اس سے مراد اللہ کی ذات کا نور ذاتی نہیں ہے، اللہ کی ذات کا نور ذاتی نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے آنے والا نور۔ اچھا اگر کہو جی حضور ذرا کھول کے سمجھا دو، بھائی بات یہ، جو رسول اللہ کی جانب سے آئے وہ اللہ کا رسول، سادہ عام فہم بالکل جو آپ کو سمجھ میں آ جائے، جو اللہ کی جانب سے رسول آئے وہ اللہ کا رسول، جو نبی آئے وہ اللہ کا نبی، جو بندہ آئے وہ اللہ کا بندہ، تو جو نور آئے، کتنی سی سیدھی سی بات ہے یہ، جس کو گتھیوں میں الجھا کے اور جناب جو ہے مخلوق کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ بھائی ہم جو ان کو کہہ رہے ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول، تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے رسول آیا، یہ کہا کچھ اور کہا؟ یا یہ کہا کہ نعوذ باللہ اللہ بھی اللہ ہے، رسول بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگر رسول اللہ کہنے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، نبی اللہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، تو نور اللہ کہنے میں سے کون سی بات آ گئی؟ ٹھیک ہے نا جی؟ جب یہ ہم مانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے، اللہ نے تخلیق فرمایا ہے، وہ نور نور محبوب ہے، وہ نور نور مخلوق ہے، وہ نور نور اول ہے۔ تمام مخلوق میں، مخلوقات میں سب سے اول نور کس کا ہے؟ حضور کا، ٹھیک ہے نا جی؟ یہاں بھی لوگ ابہام پیدا کریں، دیکھو جی اول تو اللہ ہے، بھائی وہ اپنے خالق ہونے کے لحاظ سے اول ہے، وہ اپنے خالق ہونے کے لحاظ سے آخر ہے، لیکن حضور مخلوقات میں سب سے اول ہیں۔ ہم حضور کو مخلوقات میں سب سے اول کہتے ہیں، جب ہم حضور کو اولن کہتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور جو ہیں وہ مخلوقات میں سب سے اول ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ حضور آخر ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں وہ نبیوں میں سب سے آخری ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طرح سے یہ حضور اللہ بھی اول جی، حضور بھی اول جی، شرک ہو گیا۔ تو بھائی پھر اللہ بھی مالک، تم پھر یہ 4 مربع کے یا 2 مرلے کے مالک کیوں بنتے ہو؟ نہ پھر کہا کرو یہ تو شرک ہے بھائی، نہ توبہ ہم مالک کہاں، وہ ہے 4 دن بعد دوسرے کی دیواریں کھڑی ہوں گی تیری زمین پہ، بات یہ نا؟ تو ملکیت کا دعویٰ تو کرنا پڑے گا نا بھائی۔ تو جن کو کائنات کی ہر چیز کا مالک بنایا گیا وہ میرے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، جن کو ساری کائنات کا اللہ نے مالک بنایا، خشک و تر بحر و بر کی کنجیاں جن کو عطا فرمائیں، اللہ اکبر، جن کے اختیارات پر فقیر نے کتاب لکھی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ تو جب حضور کی ملکیت یہ عالم ہے، حضور اس کے مالک ہے، تو پھر حضور کو مالک نہ کہیں۔ جب حضور کو مالک کہتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ مالک ذاتی ہے، حضور اللہ کے دینے کی وجہ سے، حضور اللہ کی عطا سے مالک ہیں۔
اللہ کی عطا سے مالک ہیں. پھر کہتے ہیں جی حضور کچھ دیں تو جی یہ بھی شرک. اگر تم کہو بھی حضور کچھ دیتے ہیں، میں تو کہتا ہوں یہ سارا کچھ کس نے دیا؟ ایمان ملا، ٹھیک ہے نا جی، قرآن ملا. بھائی یہ روزے، یہ نمازیں اللہ نے تو نازل کر دی تھی، ہمیں تو پتہ چلی حضور کے بتانے کی وجہ سے. ہمیں کس کی وجہ سے پتہ چلی؟ حضور کے بتانے کی وجہ سے. یہ وہ ہے جو 50 نمازوں کو 5 کرائے، 12 مہینے کے روزوں کو 1 ماہ کا کرائے. بات سمجھ میں آئی؟ تو جو لے کر آئے ہیں پھر اختیار رکھ، دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ سے جا کر رد و بدل بھی کرا سکتے ہیں. ہاں مالک ہونا تو ظاہر و باہر ہے، ہاں تمہاری سوچ سے ہی باہر ہے. بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ تو یہ ساری باتیں بالکل فضول ہیں. اسی ضمن میں سنا رہا تھا کہ اللہ نے اپنے نور کی شعاع ڈالی. کیا ڈالی؟ نور کی شعاع. اللہ نے اپنا نور ڈالا. کیا ڈالا بھائی؟ اللہ نے اپنا نور ڈالا. اب اگر دیکھو نا نور کی شعاع، تو یہ ترجمے میں لکھ دی. یہاں عدیل کے حدیث کے الفاظ یہ ذرا کیمرے میں بھی میں دکھا دوں. یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. یہ دیکھو نور اللہ کو شرک کہنے والوں، یہ کیا لکھا ہوا حدیث میں، یہ دیکھ لو. لفظ ہیں اس میں، شعاع کا ذکر نہیں ہے. یہ تو ترجمہ کرنے والے نے کیا نا. اس میں جو لفظ ہے نا وہ ہے فَأَلْقَا، پس ڈالا، علیہم، ان پر، من نورہ، اپنا نور، اپنا نور. تو نعوذ باللہ کوئی اللہ آ گیا تھا وہاں پہ. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، نعوذ باللہ کوئی اللہ آ گیا تھا وہاں پہ. اللہ تو سکون و حرکت سے ہی پاک ہے، چلنے اور آنے اور جانے سے پڑھا رکھا ہے. آپ سب کو پکا سبق پڑھا رکھا ہے، ٹھیک ہے نا. تو من نوری ہی سے مراد کیا ہے بھائی؟ کوئی اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. وہ نور ہدایت تھا یا وہ نور ذاتی یا صفاتی تھا، لیکن نور آیا اور وہ مخلوق پر پڑا. تو اگر اللہ کی طرف سے آ کر مخلوق پر نور پڑ گیا، مخلوق کی طرف اللہ کا نور آ گیا، یہاں پہ شرک نہیں ہے. تو اگر اللہ کا نور عرش سے فرش پر آ گیا، بات نہیں آئی سمجھ میں؟ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا تمہاری طرف نور. وہ نور جو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. تو یہاں پر اگر نور ہدایت نور اللہ بن کر آ سکتا ہے، تو یہاں محمد الرسول اللہ بھی نور اللہ بن کر ان معنوں میں کہ اللہ کی جانب سے آیا ہوا نور. تو اس میں کون سا شرک ہے؟ یہ اسی ضمن میں آپ کو سارا کچھ سمجھایا. تو نور کی شعاع ڈالی. اب نور کا وہ معاملہ حل ہو گیا نا بھائی، شرک والا، کفر والا. بات آ گئی سمجھ میں کہ اگر یہ نور اللہ کی طرف سے آ سکتا ہے تو حضور بھی نور اللہ کی طرف سے آ سکتے ہیں. اگر اس تجلی کو نور کہا جا سکتا ہے جو مخلوق پر ڈلی، تو حضور کو بھی نور کہا جا سکتا ہے جو ہیں ہی نور. ٹھیک ہے نا جی. تو میرے دوستوں پھر اپنے نور کی شعاع ڈالی. اب جسے اس نور سے کچھ پہنچا، تیسری بات آگے، جسے اس نور سے کچھ پہنچا وہ ہدایت پا گیا، اور جو اس سے رہ گیا وہ گمراہ ہو گیا. تو معلوم کیا ہوا؟ یہاں پر تو لکھا ہے، جو یعنی شرح کرنے والوں نے لکھ دیا ہے بھائی وہ نور کسی پہ پڑا کسی پہ نہ پڑا، لیکن ہمارا وجدان، ہمارا ایمان، ہمارا ایقان کہتا یہ ہے وہ نور پڑا سب پر تھا، مگر قبول کسی نے کیا تھا کسی نے نہیں کیا تھا. وہ نور پڑا سب پر تھا، پر کسی نے قبول کیا تھا کسی نے قبول نہیں کیا تھا. جس نے قبول نہیں کیا اس کے بارے میں لکھا گیا بھئی نور اس تک نہیں پہنچا. لیکن پہنچنے کی بات نہیں، بات ہے قبول کرنے کی. اس نے قبول نہیں کیا، جس کی طبیعت میں قبول کرنے والا معاملہ تھا اس نے کیا. اگر آپ کہو مثال کیا ہے جی، تو مثال بڑی پیاری دے دوں آپ کو. بھائی بارش آتی ہے ہر جگہ پہ ایک سی پڑتی ہے، ایسے ہی ہے، ہر جگہ پر بارش ایک سی پڑتی ہے. وہ بارش پڑتی ہے پتھروں پر، کیا پتھروں کے اندر کوئی پانی جاتا ہے؟
پتھروں کے اندر تو کوئی پانی نہیں جاتا، لیکن وہی جو بارش ہے وہ پڑتی ہے نرم زمین پر. جب وہ زمین میں پڑتی ہے تو وہاں سے پھل پھول، بیلیں، درخت، پتے، کیا کیا چیزیں، ہریالی وہاں سے نکلتی ہے. کیا یہ ہریالی پتھر سے نکلے گی؟ کیوں نہیں نکلے گی؟ اس سے اس لیے نکلے گی کہ اس نے اس بارش کو قبول کیا، اس سے اس لیے نہیں نکلے گی کہ اس نے اس بارش کو قبول نہیں کیا. لہٰذا ایماندار وہی ہوا جس نے نور کو قبول کیا، ایبزورب کر لیا، اندر جذب کر لیا. جس نے ایبزورب کیا، جذب کیا، وہ تو ہو گیا سمجھ لو کیا، ایمان والا. جس نے ریفلیکٹ کر دیا، جس نے واپس موڑ دیا، جس کی طبیعت نے قبول ہی نہیں کیا، وہ ہو گیا بغیر ایمان والا. تو اللہ کی ہدایت تو برابر پڑی. جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، نور پہنچنے نہ پہنچنے والی بات نہیں ہے، اس کو وجدان مانتا ہی کوئی نہیں. نور پہنچا سب پر، جس نے قبول کیا ایمان والا، جس نے چھوڑ دیا وہ کافر رہ گیا. تو میرے دوستو یہاں تک آپ کو میں نے سمجھا دیا. بس ایک چیز رہ گئی ہے، اس کو مکمل ہی کر لیں. جو رہ گیا وہ گمراہ ہو گیا. اس لیے آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہ کا کہ قلم اللہ کے علم پر سوکھ چکا ہے. یعنی تقدیر لکھ کے قلم سوکھ چکا ہے، جو کچھ ہونا تھا لکھا گیا ہے، اب اس میں اضافہ کمی بیشی ممکن نہیں ہے. اللہ کا قلم سوکھ چکا ہے، اس نے اللہ کا سارا علم اور واقعات لکھ دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حدیث کے مطابق اپنے ایمان و ایقان کو رکھنے اور ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے آئے سب کی حاجتوں ضرورتوں کو پورا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.